دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ فریقین کے پاس کیا کیا غلطیاں ہیں. کیا بات. فریق اول اس کے پاس پہلی غلطی میں نے پہلے بھی تنبیہ کی ہے، یہ کہنا کہ جب وہ مطالبہ کر رہی تھی خطا پر تھی، اس وقت کہنا اس کو خطا، یہ ناانصافی ہے. کیوں کہ ابھی دلیل ثانی جو ہے ان کے پاس پہنچی ہی نہیں، وہ تو صدیق اکبر نے پہنچانی تھی. اسی وجہ سے قربان جائیں بحرالعلوم نے فرمایا کہ من ہجران فتح الباری میں بڑے بڑے ہمارے مشائخ نے یہی لکھا ہے، بی بی پاک کا کلام کرنا چھوڑ دینا. باقی رہا کسی نے یہ کہا کہ ترمذی میں ہے کہ چھوڑ دینے سے مراد ہے میراث میں کلام کو چھوڑ دینا. کہ اب میں بالکل مطمئن ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے، بالکل کوئی مطالبہ کا حق نہیں بنتا، لہذا میں اس میراث میں کلام نہیں کروں گی. ترمذی کا حوالہ دیا، ابن شبہ کا حوالہ دیا. یہ ٹھیک ہے، اگرچہ کلام میں احتمال اس کا لگتا ہے، لیکن یہ احتمال ضعیف ہے. اور جو یہ راوی ہیں جن کی بات ہو رہی ہے وہ راوی اس درجے کے نہیں کہ ان کے کلام کو قبول کیا جائے، وہ ضعیف راوی ہے. تو بھائیو اس موقع پر یہ تو کہنا ان کا غلط ہو گیا. کس کا؟ جس نے ترمذی اور عمر بن شبہ کا حوالہ دیا، ان کی بات گئی. وہ احتمال ہے لیکن احتمال ضعیف، اور راوی اس درجے کا نہیں، مخالف اس کی بات نہیں مانے گا. فریق اول نے یہ جو کہا کہ فتح الباری میں ہے، حافظ ابن حجر نے یہ لکھا ہے، جب وہ کہ بی بی پاک کو جو غضب یا ناراضگی ہوئی وہ اس وجہ سے کہ بی بی پاک کو پہلے سے علم تھا حدیث مبارک کا، جس کو حضرت صدیق اکبر نے پیش کیا تھا. بی بی پاک کو اس کا پہلے علم تھا. حافظ ابن حجر عسقلانی کیا حوالہ دے کر یہ بات کہنا یہ غلط ہے. خود حافظ ابن حجر سے اس مقام پر یہ خطا واقع ہو گئی. اس کی وجہ کہ حافظ ابن حجر یہ فرما رہے ہیں اپنے قیاس سے، کوئی روایت اور نقل نہیں پیش کر رہے. وہ اپنے قیاس سے یہ بات کر رہے ہیں کہ بی بی پاک نے اس حدیث کو مخصوص سمجھا اور صدیق اکبر نے عام رکھا حدیث کو. آیت یوصیکم اللہ کی جگہ یہاں بات نہیں ہو رہی. ادھر بتایا جاتا ہے آیت میں کہ بی بی پاک کا استدلال عموم سے تھا اور صدیق اکبر آپ تخصیص سے استدلال فرما رہے تھے حدیث مبارک سے، اور یہ خاص فرما رہے تھے، اس آیت سے تخصیص کر رہے تھے. یہاں پر جو حافظ بات کر رہے ہیں یہ الٹ ہے. حافظ یہ فرما رہے ہیں کہ جو حدیث ہے نحن معاشر الانبیاء والی، حافظ یہ فرما رہے ہیں کہ بی بی پاک اس تخصیص کے قائل تھے. بی بی پاک اس کی تخصیص کے قائل تھے. کیا تخصیص؟ کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جو اصل چیز ہے جو رسول نے چھوڑی، ترکہ، جو ترکہ حضور نے چھوڑا، وہ تو آگے وراثت نہیں بن سکتا. جو اس کا حاصل ہے، جو اس سے منفعت حاصل ہوتی ہے، وہ وراثت تقسیم ہو سکتی ہے. یہ بی بی پاک کا مذہب تھا. خدا رحم فرمائے حافظ ابن حجر عسقلانی پر، کاش کہ یہ قیاسی بات نہ کرتے. سراسر یہ غلط ہے. کیوں؟ کہ یہ شیعہ سنی کا اتفاق ہے
کہ بی بی پاک کا مطالبہ منافع کا نہیں تھا، جو حاصل ہے، حاصل پیداوار جس کو بولتے ہو، وہ پیداوار جو ہے اس پر جھگڑا ہی نہیں تھا. پیداوار جو تھی اس کا متولی تو صدیق اکبر پاک نے مولا علی اور حضرت عباس کو بنا دیا تھا، متولی تو وہ تھے. سیدہ پاک کا مطالبہ تھا کہ خود باغ فدق یہ وراثت کے طور پر تقسیم کیا جائے. تو جب یہ مسئلہ متنازع فی ہی نہیں پیداوار کا، تو حافظ رحمہ اللہ کا پیداوار کی بات کرنا اور کہنا کہ ان کو پہلے علم تھا فلان یہ وہ، یہ ایسی طوالت ہے جس پر کوئی دلیل نہیں، اور ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی قائل نہیں، نہ شیعہ نہ سنی. لہذا فریق اول کا اس کو دلیل بنانا غلط ہو گیا. حق یہ ہے کہ بی بی پاک نے جس وقت مطالبہ فرمایا ان کو علم شریف حدیث کا نہیں تھا، یہ صدیق اکبر کے پاس تھی اور ان کی اخبار آحاد میں سے یہ شمار ہوتی ہے. اب میرے دوستو، ایک غلطی تو ان کی یہ سامنے آ گئی. اس موقع پر یہ نہیں کہنا چاہیے، مطالبے کے وقت ہی خطا پر تھی، یہ نہیں کہنا چاہیے. ہجران کے وقت یہ خطا ہے، دلیل ثانی سننے کے بعد پھر جو چلی گئی یہ ہے. اب جو فریق ثانی ہے اس کی ایک غلطی اس حوالے سے بات سمجھنا. انہوں نے کہا اصول فقہ کی کتابوں کے حوالے دے دے کر اس بات پر اجماع ہے کہ بی بی پاک جب مانگ رہی تھیں تو تمام صحابہ کا اتفاق ہے اس پر، وہ ثواب پر تھیں، اتفاق ہے. اور ایک صاحب مسٹر ٹرٹل، اس کا لقب ہے مسٹر ٹرٹل، جس کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، حنیف قریشی، قریش مکہ میں سے. میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا اشتہار دیکھا. کھڑی شریف آج صبح زیارت کے لیے گئے، کھڑی شریف میر پور میاں صاحب کے دربار پر اشتہار لگا ہوتا جشن مولود کعبہ، سارے شیعہ تھے اور حضرت کا خطاب تھا. بات مشہور ہے، فلانا وہ جہار دیگ کا چمچہ ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ حضرت ہر ایک چمچے کی دیگ ہے. جو اس دیگ پہ چمچہ پھیرنا چاہے دیگ کا منہ کھلا ہوا. یہ ماں گفتے میں محاورہ شد والی بات. دیکھو یہ آپ کلپ سن سکتے ہیں اس کا. نہیں ہے. حوالہ نمبر 1 امام علاء الدین عبدالعزیز بخاری حنفی، اپنی یہ المتوفا 730 ہجری، کشف الاسرار شرح رسول البزدوی، اس کے اندر لکھ حوالہ دے رہا ہے کشف الاسرار. اللہ اکبر، کسی اسرار کا بچہ بیٹھا ممبر پر تو کیا بڑھ کے مارتا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تیرا پہلے بھی میں نے جنازہ نکالا، تیری کتاب سے پتہ نہیں کتنی غلطیاں نکالی کہ تمہیں اردو بھی سمجھ نہیں آتی. اور آج یہ صورتحال ہے کہ کشف الاسرار کو کشف الاسرار پڑھ رہا ہے. امام بابرتی حنفی، امام بابرتی حنفی سیاہ، امام بابرتی حنفی سا. اور بابرتی تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بابرتی ہے.
جس شخص کو کتاب کا نام صحیح نہ آئے وہ اس کا حوالہ سمجھ سکتا ہے، اس کی عبارت سمجھ سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ لعنت ہے ان لوگوں پر جو سامنے بیٹھ کر سن رہے ہوتے۔ نحن معاشر الانبیاء، نحن معاشر الانبیاء، نحن معاشر الانبیاء۔ ہاں یہ بھی پڑھتا ہے نحن معاشر الانبیاء، کیا بات۔ الردود والنقود، وگڑا پووی الردود والنقود ہے، یہ دونوں جمع ہیں، پر اس نے نہ کوئی جمع پڑھ کر قاعدے پڑھے، کوئی چیز کیا پڑھا ہے اس نے؟ ایک ہوتا ہے مدرسے کی دال کھاتا رہا ہے بس۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ مدرسہ ہی دال ہے۔ جس نے اتنا بڑا فاضل تیار کیا اور اس کا حال یہ ہے کہ کشف الاسرار پڑھ رہا ہے۔ اب سنو، اللہ اکبر، عبارت کیا پڑھ رہا ہے، استدلال کیا ہو رہا ہے؟ عبارت پڑھ رہا ہے یہ کشف الاسرار یہ ہے۔ ودلالة صحة هذا المذهب اجماع السلف على الاحتجاج بالعموم، اس کے تحت یعنی یہ عبارت ہے اصول پزدوی کی، پزدوی جس کو عربی میں بزدوی پڑھتے ہیں، اے بالعام الذي خص منه فإن فاطمة احتجت على ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما فی میراثها من ابیها بعموم قوله تعالی یوصیکم اللہ فی اولادکم الآیہ، ولم ينكر احد من الصحابہ احتجاجها به مع ظهوره وشهرته، بل عدل ابو بکر رضی اللہ عنہ فی حرمانها الى الاحتجاج بقوله علیہ السلام نحن معاشر الانبیاء الى آخر۔ اگلا لفظ پڑھتا ہے پھر وَكَانَ ذَلِكَ مَشْهُورًا فِي مَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ نَكِيرٌ۔ بات سمجھنا، یہاں دو مسئلے ہیں، کیا کہہ رہا ہوں؟ دو مسئلے ہیں۔ اس کو پڑھانے والے اس چیز کو نہیں جان سکتے، وہ بیچارہ کیا جانے گا؟ ہمیں معلوم ہے بریلویوں کے پاس علم کتنا ہے۔ ایک مسئلہ ہے بی بی پاک کے موقف کا، ان کا موقف آیت سے دلیل، اس کے بعد صدیق اکبر پاک کی بات سننے کے بعد، حدیث سننے کے بعد ہجران کر کے چلے جانا، اس مسئلے پر قائم رہنا، جس طرح کے مشہور ہے اس کی شہرت پر میں کلام کر رہا ہوں، ورنہ رجوع کا بھی آتا ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ بی بی پاک کے موقف کا، کیا آیت عام ہے؟ آیت کا مخصص آ جائے تو کیا پھر تخصیص کیوں ترجیح ہوگی اور تخصیص مانی جائے گی کہ نہیں؟ عام مشہور یہ ہے کہ بی بی پاک کا مسئلہ یہ تھا کہ تخصیص کے بعد بھی وہ ناراض ہو گئی، مخصص آنے کے بعد بھی۔ اہل سنت سارے اس بات پر متفق کہ نہیں، مخصص کو ماننا پڑے گا، عموم کو چھوڑنا پڑے گا، یہ ایک موقف ہے بی بی پاک کا، وہ اہل سنت کا یہ۔ دوسرا ہے بی بی پاک کا استدلال عموم سے، بات سمجھنا، آیت کے عموم سے استدلال۔ اب جو اصول فقہ والے بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں اس مسئلے کی کہ کیا عام نص ہو، عام نص ہو تو اس سے عام مخصوص البعض، وہ بھی عام مخصوص البعض جو ہوتا ہے اس سے استدلال، احتجاج درست رہتا ہے؟ کیا وہ کسی درجے کی قطعیت رکھتا ہے جس سے استدلال ہو سکے؟ اصول فقہ والے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ فاطمہ پاک کی مثال جو یہاں پر دے رہے ہیں وہ صرف
اس حوالے سے دے رہے ہیں، اس مسئلے پر دے رہے ہیں کہ عموم پر احتجاج اور استدلال، عموم سے احتجاج و استدلال یہ درست ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس پر وہ کلام کر رہے ہیں۔ ایک ہے یہ مسئلہ اصول فقہ کا کہ عموم جو ہے اس سے احتجاج و استدلال یہ فی ذات ہی صحیح ہے یا نہیں، اس پر وہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ سیدہ نے یہ عموم سے استدلال کیا، کسی نے انکار نہیں فرمایا، یعنی یہ نہیں کہا کہ عام سے استدلال بعد تخصیص جائز نہیں ہوتا، یہ کسی نے نہیں کہا، اس پر اتفاق ہے، کسی نے انکار نہیں کیا، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے حنفی دوسروں کو جواب دے رہے ہیں۔ رہا مسئلہ اس موقف کا کہ استدلال کر لیا تو کرنے کے بعد مخصص آ گیا، اب اس کو مخصص جو ہے اس کی پرواہ نہ کرنا، اس کو چھوڑ دینا، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اس پر اجماع کیا؟ یوں اجماع اگر کہا جائے تو ہو سکتا ہے اکثر کا اتفاق اس بات پر ہے کہ بھائی ایسا موقف نہیں رکھ سکتے، سیدہ خاتون پاک یہ جو موقف رکھتی تھیں، اجماع صحابہ سلف اس پر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے وقوف جس کو سب اہل سنت نے چھوڑ دیا، صحابہ نے چھوڑ دیا، بی بی پاک کے موقف کو تو چھوڑ دیا، اس کو تو صرف رافضیوں نے لیا ہوا ہے، وہ بھی اگر بی بی پاک کا رجوع نہ تسلیم کیا جائے اور دوسری مرسل روایت یہاں پر نہ مانی جائے، راضی ہو جانے والی بات، تو اس کے تو قائل فقط رافضی ہیں۔ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تمام اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ بی بی پاک کا جو موقف تھا اس میں خطا تھی۔ یہی تو چیز تاجدار گولڑا نے بیان کی، اور یہی چیز بحر العلوم نے بیان کی۔ تو معلوم ہوا بیچاروں سے تقریب تام نہیں ہو سکی، جو دعویٰ تھا وہ دلیل سے ثابت نہیں ہو سکا، اور جو دلیل سے ثابت ہو رہا ہے وہ دعویٰ کسی کا نہیں۔ یہ فریق ثانی کے غلط ہے۔ اب فریق اول کی طرف پھر چلتے ہیں۔ انہوں نے وقوع، یہ مسئلہ جو ہے نا کہ ممکن جو ہے اس کا تعلق ماضی یا حال کے ساتھ ہو تو وقوع کو مستلزم ہوتا ہے، اس پر اعلی حضرت کی 15 جلد رسالہ سبحان السبوح جلد 15 صفحہ نمبر 345 سے دلیل ہفتوں امکان ہے کذب اس کی فعلیت بلکہ دوام بلکہ ضرورت کو مستلزم، اس کو پیش کیا، لہذا ثابت ہو گیا۔ اعلی حضرت فرما رہا ہے امکان جو ہے وہ فعلیت ضرورت، فعلیت دوام ضرورت سب کو مستلزم ہوتا ہے۔ وہ خدا کا خوف کر، وہ اتنا تمیز تمہیں نہیں ہے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا وہ ہے کلام الہی کی۔ کس کی؟ کلام الہی کا مسئلہ ایک منفرد ہے۔ کس طرح کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں جو لفظی کلام ہے، اگر اس کے اندر تم کذب کو جھوٹ مانو گے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں جھوٹ بول سکتا ہے، جو خبر دی ہے اس کے خلاف کر سکتا ہے، اگر تم اس کے قائل ہو، وہابیوں کو کہہ رہے ہیں، تو جو کلام نفسی ہے، کلام نفسی میں کسی طرح کا تجدد نہیں ہوتا، وہ تو ایک ازلی ابدی چیز ہے۔ تو
اس میں جھوٹ ممکن کیسے کہو گے؟ اس میں کہنا پڑے گا کہ جو لفظی میں ممکن ہے ادھر موجود ہے، موجود ہے تو دائمی ہے، کیوں؟ اس کا کلام دائمی ہے، اور اگر دائمی ہے تو ضروری ہے، کیوں؟ انفکاک محال ہے اس کے کلام میں، وجود سے انفکاک محال ہے۔ جب نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا جھوٹ کا خدا کے نفسی کلام میں ہونا بالفعل بالدوام بالضرورت ضروری ہو جائے گا۔ تو بڑھوے وہ تو کلام فرما رہے ہیں کلام الہی کے متعلق، اور وہاں پر واقعتاً ایسے ہے، ورنہ فی ذات ہی امکان جو ہے وہ فعلیت وغیرہ ان کو مستلزم نہیں ہوتا فی ذات ہی۔ یہ اس وقت جیسے امکان اس وقت ہوگا مستلزم، جس طرح پہلے بتا چکا ہوں کہ جب کوئی چیز ماضی یا حال میں واقع ہو چکی ہو تو واجب بالغیر بن جانے کی وجہ سے یہ استلزام ہوگا، تو یہ مطلب نہ ہوا ان کا اس کو پیش کرنا، یہ مغالطہ ہے۔ جانتے ہیں تو مصیبت، نہیں جانتے تو اس سے بڑی مصیبت۔ اس ساری بحث کے بعد آخری فیصلہ کن بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہر قسم کی خطا سے کسی کو معصوم تو معصوم محفوظ سمجھنا بھی اہل سنت کے خلاف ہے۔ اہل سنت چاہے صحابہ ہوں چاہے اہل بیت ہوں، جس طرح کہ میں بہرالعلوم لکھنوی کی طویل عبارت سنا کر سمجھا چکا ہوں اور تاجدار گولڑا کے کلام سے سمجھا چکا ہوں، ہم اہل سنت خطا اجتہادی اور زلت کے ان سب حضرات سے وقوع کے قائل ہیں۔ لہذا بے خطا بے گناہ یہ نعرہ لگانا اور خطا سے مراد خطا اجتہادی لینا یہ سراسر رافضیت ہے۔ یہ کوئی بھی لگا رہا ہے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو سمجھو کہ خود کو بچانے کے لیے وہ اہل سنت کے مذہب کو دفنا رہا ہے، اہل مذہب کے مذہب کو قتل کر رہا ہے، اہل سنت کے مذہب کو قتل کر رہا ہے۔ اگر تیرے سے نہیں کھڑا ہوا جائے تو نہ اس میں آنا، نہ اس میں آتا تو کیوں آیا؟ ہمارا مذہب ہے ہر صحابی، اہل بیت کا ہر فرد، ہر مجتہد خطا اجتہادی اس سے واقع ہوتی ہے۔ امام اعظم کا قول پہلے سنا چکا ہوں انبیاء علیہ السلام کے متعلق، قد کانت منہم زلات و خطایا، وہ تو انبیاء کے متعلق عقیدہ ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو میدان میں کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اپنے کم علمی کی وجہ سے، تو اب بھاگ بھاگ کر یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ باغیرہ میں نے جو کہا تھا پہلے کہ ہمارا مذہب ہے خطا اجتہادی، اور اب میں نے کہا کہ یہ کہنا کہ جس وقت مانگ رہی تھی خطا پر تھی، میں نے کہا یہ ناانصافی ہے۔ میں دونوں باتوں کا اب بھی قائل ہوں، خطا اجتہادی واقع ہے جو بی بی پاک نے مخصص سننے کے بعد، حدیث صدیق اکبر پاک سے سننے کے بعد ہجران جو کیا، ناراض ہوئی، چاہے وہ کس مد میں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، یہ خطا اجتہادی ہمارے علماء نے لکھی ہے جو ان سے واقع ہو، جیسا کہ ابھی تاجدار گولڑا سے بھی سنا چکا ہوں اور بہرالعلوم سے بھی، یہ ہمارا بات۔ اور یہ نعرہ میں دونوں باتوں پر قائم ہوں۔
اس وقت جب مانگ رہی تھی خطا یہ صحیح نہیں ہے، یہ ناانصافی. سامنے کوئی دلیل ثانی مخالف پہنچتی تو پھر حکم لگایا جا سکتا تھا. اب حکم لگانے کا کیا معنی؟ لیکن اگر کسی نے اس وقت لگا بھی دیا تو سمجھو ماجول کے اعتبار سے مجازن وہ بھی ٹھیک ہے. اس پر لاٹھیاں لے کر لڑائی شروع کر دینا یہ کم بختوں کا کام. آخر میں یہ گزارش کروں کہ میرا مقصد کسی فریق کا دفاع نہیں ہے. جو بات میرے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے اہل سنت کے مذہب کے خلاف ہے، اس کو رد کر کے میرا مقصد اپنے مذہب کا دفاع ہے. لہذا کسی نیچری کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ چشتی ہماری موافقت کرتا ہے. ایسے فروعی مسائل کی وجہ سے میں موافقت کروں نیچریوں کے ساتھ، یہ تو ممکن ہی نہیں. اللہ پاک ہدایت نصیب.